بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے جا رہی ہوں جس کا جواب شاید آپ کے دل میں ہے لیکن آپ نے کبھی اسے شبدوں میں نہیں سوچا۔ کیا آپ کی زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لیکن ایک عجیب سی کمی محسوس ہوتی ہے؟ یعنی کہ کمائی ہو رہی ہے لیکن پیسے ٹکتے نہیں، گھر ہے لیکن سکون نہیں ہے، رشتے ہیں لیکن دلوں میں وہ پہلے جیسی محبت نہیں رہی، اور سب سے بڑی بات، آپ محنت بھی بہت کر رہے ہیں پھر بھی زندگی ویسی نہیں بن رہی جیسی آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ آج ہم اسی چیز کی بات کرنے والے ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن پوری زندگی کو بدل دیتی ہے، اور وہ ہے برکت۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری میں جو میں بتاؤں گی وہ آپ کی سوچ کو پوری طریقے سے بدل سکتی ہے۔ تو دوستو، ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ پیسہ مطلب زیادہ برکت، لیکن اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے سب سے امیر لوگ سب سے زیادہ خوش ہوتے۔ لیکن آخر حقیقت کیا ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی وہ پریشان ہیں، تناؤ میں ہیں اور اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ان کے چہرے پر سکون ہے، ان کی زندگی میں سنتوش ہے۔ تو فرق کہاں ہے؟ فرق صرف ایک چیز کا ہے، برکت۔ برکت کا مطلب ہے کم میں بھی کافی ہونا، تھوڑے میں بھی خوشی ملنا اور زندگی میں آسانی محسوس ہونا۔ برکت وہ چیز ہے جو آپ کے وقت میں بھی ہوتی ہے، آپ کے رشتوں میں بھی ہوتی ہے، آپ کی کمائی میں بھی ہوتی ہے اور آپ کی صحت میں بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس سمے ہے لیکن آپ اسے اچھے سے استعمال نہیں کر پا رہے تو وہاں برکت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ ٹکتا نہیں ہے تو وہاں برکت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس رشتے ہیں لیکن ان میں سکون نہیں تو وہاں برکت نہیں ہے۔ ایک پل کے لیے رکیے اور خود سے ایک سوال پوچھیے، کیا میری زندگی میں آخر برکت ہے یا نہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر جواب نہ ہے تو گھبرائیے مت، کیونکہ آج جو آپ سیکھنے والے ہیں وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ برکت کیوں دوستو؟ برکت اچانک نہیں جاتی، وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہے، اور سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ہمارا اللہ سے دور ہو جانا۔ جب انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو اس کی زندگی سے برکت بھی چلی جاتی ہے۔ آج ہم اتنے بیزی ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی روح کی آواز کو دبا دیا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہی موبائل دیکھتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی موبائل دیکھتے ہیں، لیکن کتنی بار ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں؟ بہت کم، اور یہی وجہ ہے کہ دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، کیا ہم اسے بدل سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں واپس برکت لا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے ہاں، اور اب میں آپ کو وہ 5 طریقے بتانے جا رہی ہوں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ تو دوستو، لیکن سب سے ضروری ایک بات یاد رکھیے، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، ان پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہے نماز کی پابندی۔ دوستو، اگر آپ کو اپنی زندگی میں صرف ایک چیز سدھارنی ہے تو وہ ہے آپ کی نماز۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا ڈائریکشن ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ابھی بیزی ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ایک ایگزامپل مان لیجئے، آپ کا کوئی بہت قریبی دوست ہے جو ہمیشہ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ اسے اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا وہ ہمیشہ آپ کی مدد کرے گا؟ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم اپنے رب کو اگنور کرتے ہیں تو ہماری زندگی سے برکت کم ہونے لگتی ہے۔ فجر کی نماز کا خاص مہتو۔ اب خاص بات کرتے ہیں فجر کی نماز کی۔ ایک لڑکا تھا، بہت محنتی لیکن ہمیشہ پریشان۔ اس کی زندگی میں کوئی سٹیبلٹی نہیں تھی۔ کسی نے اسے صلاح دی کہ فجر کی نماز پڑھنا شروع کرو۔ شروعات میں اس نے کوشش کی لیکن اسے نیند بہت آتی تھی، کئی بار الارم بند کر کے پھر سو جاتا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ دھیرے دھیرے اس نے خود کو مجبور کیا۔ کچھ ہفتوں بعد
اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی بدل رہی ہے، کام آسان ہو رہے ہیں، دل میں سکون ہے، اور سب سے بڑی بات، اسے اپنے اندر ایک نئی انرجی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ایک کوئنسیڈنس نہیں تھا، یہ فجر کی برکت تھی۔ آج سے فیصلہ کریں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اب بات کرتے ہیں قرآن کی تلاوت۔ دوستو، جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے وہاں رحمت اترتی ہے، لیکن آج کے سمے میں ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر وقت موبائل، ہر وقت نوائز، ہر وقت ڈسٹریکشن، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ گھر میں سکون تو ہے ہی نہیں۔ سوچئے، ایک گھر جہاں صبح قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ایک گھر جہاں صبح گانے بجتے ہیں، دونوں گھروں کا ماحول کیسا ہوگا؟ فرق صاف ہے۔ روز صرف 10 منٹ قرآن پڑھیں یا سنیں، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سنیں، دھیرے دھیرے یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ بسم اللہ، یہ سب سے آسان طریقہ ہے لیکن سب سے پاورفل بھی۔ ہر کام سے پہلے بس ایک شبد، بسم اللہ۔ جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو آپ کا دماغ اس کام کو سیریس لیتا ہے، آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں اور غلطی کم ہوتی ہے۔ آج سے چیلنج لیں، کوئی بھی کام بنا بسم اللہ کے نہیں۔ صدقہ۔ ایک آدمی تھا، بہت کنجوس، ہمیشہ ڈرتا تھا پیسے کم ہو جائیں گے۔ ایک دن کسی نے اسے کہا صدقہ دو۔ اس نے بہت مشکل سے تھوڑا سا دیا، لیکن کچھ دنوں بعد اسے ان ایکسپیکٹڈ فائدہ ہوا۔ دھیرے دھیرے اس کا ڈر ختم ہو گیا اور اب وہ ریگولر صدقہ دینے لگا۔ کچھ سالوں بعد وہ فائنینشلی بھی سٹیبل ہو گیا۔ صدقہ کبھی کم نہیں کرتا، بلکہ صدقہ ہمیشہ بڑھاتا ہے۔ شکر۔ دوستو، شکر مائنڈ سیٹ بدل دیتا ہے۔ اگر آپ صرف کمی پر فوکس کریں گے تو ہمیشہ دکھی رہیں گے، لیکن اگر آپ نعمتوں کو دیکھیں گے تو دل بھر جائے گا۔ ہر رات 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ دوستو، زندگی کی سب سے بڑی ضرورت پیسہ نہیں، سکون ہے، اور صرف سکون اللہ سے آتا ہے۔ آج آپ نے صرف ایک ویڈیو نہیں دیکھی، آپ نے ایک راستہ دیکھا ہے، اب فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلدی۔